آپ اندازہ لگائیے جس شخص سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہوں اور اللہ محبت کرتا ہو، ان نالی کے کیڑوں میں رہنے والے، گندی نالیوں میں رہنے والے کیڑے اگر اس کی برائی کریں گے اس کی ذات پر کوئی اثر پڑے گا؟ میاں ہمارا ایمان خراب ہوگا، ہم اپنی عاقبت برباد کر رہے ہوں گے۔ ایک دن جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو اپنا مشیر بنا لیجیے، ان سے مشورہ کیا کیجیے۔ دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ کو کاتب وحی بنا لیجیے، اس لیے کہ یہ وحی پر اللہ، یہ وحی پر امین ہے۔ آپ غور کیجیے، جو مسلمان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمان ہے، سچ پوچھو کہ اس کو قرآن پر ایمان نہیں ہے، قرآن پر ایمان نہیں۔ قرآنی آیات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے لکھنے والا صحابی 13 صحابی تھے، ان 13 صحابیوں میں نمبر 2 پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو آدمی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگمان ہے، سچ یہ ہے کہ اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، اس کا ایمان قرآن پر نہیں ہے، وہ ایمان قرآن پر کہاں ہو سکتا ہے اس کا؟ ایک دن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کنڈی بجائی، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، دروازہ کھولا تو دیکھا معاویہ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اندر بلاؤ، اندر تشریف لائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اب تو یہ قلم چل گیا، موبائل چل گیا، ڈاٹ پین چل گیا، ورنہ جو لوگ پرانے لوگ ہیں جنہوں نے کھڑیے سے، بکتے سے، سینٹھے کی قلم سے تختی یا کاپی لکھی ہے، انہیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کا بچہ یہ بات نہیں سمجھے گا، جانتا ہی نہیں ہو کیا سینٹھے کا قلم چلتا تھا، روشنائی بور بور کے لکھی جاتی تھی، تو لکھتے لکھتے جب کوئی کام بیچ میں پیش آ جاتا تھا تو وہ قلم اٹھا کر کے کان پر رکھ لی جاتی تھی۔ جیسا کہ آج بھی بسوں کے کنڈکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ٹکٹ بناتے ہیں، لکھنے کے بعد قلم کو یہاں لگا لیتے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر قلم رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ ایک کان پر کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلم ہے، کاہے کے لیے ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اللہ اور اس کا رسول جو کہے گا اس کو لکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ، مسلمانوں سنو اور اندازہ لگاؤ، جس شخص نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کہی ہے پوری بستی کے لوگوں پر حق بنتا ہے، کیا ایسے شخص کو بستی سے دلا وطن کر دینا چاہیے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اللہ کی بات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھی جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ سن لو، آپ کو کتابت وحی کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائی ہے، وہ غور سننے کی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ میں کوئی کام اور کوئی فیصلہ اور کوئی مشورہ اپنے سے نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ پتہ کیا چلا؟ کتابت وحی کا کام جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا گیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ معاویہ کی صحابیت اللہ کا انتخاب، کتابت وحی اللہ کا انتخاب، برادر نسبتی بننا اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ سارے انتخابات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انتخابات تو اللہ کے ہیں۔ اس میں معاویہ کا کیا کمال؟ معاویہ کو جو مقام ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب شدہ مقام ہے، وہ جو ملا ہے۔ اب کوئی آدمی اس کو چھیننا چاہے، کوئی آدمی اس پر نقب لگانا چاہے،
کوئی آدمی اس پر انگلی رکھنا چاہے تو سچ پوچھو اس کا ایمان اللہ پر نہیں. معاویہ کی ذات کو داغدار کہنا، معاویہ کے بارے میں علی کا دشمن کہنا، علی کا حلیف کہنا، علی کا مخالف کہنا، وہ علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. وہ اس کا ایمان تو اللہ پر بھی نہیں ہے. ہم وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآنی آیات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حدیث نبوی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم تو صحابہ کی محبت کے صدقے میں جنت جائیں گے. ہم تو صحابہ کی محبت کے صدقے میں جنت جائیں گے. صحابہ کی محبت کی بنیاد پر نبی کی محبت ہے. نبی کی محبت کی بنیاد پر کل میدان حشر میں شفاعت نصیب ہوگی. ہو گیا. پیارے بھائی بزرگوں دوستو، اخیر بات کہہ کے چل دے رہا ہوں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 60 ہجری میں 22 رجب کو ہوا ہے. دمشق میں آپ مدفون ہیں. ہو سکتا ہے سنا ہو یا نہ سنا ہو تو سنیں گے کہیں. رجب کے مہینے میں ایک تہوار منایا جاتا ہے. جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں. رجب کے مہینے میں ایک تہوار منایا جاتا ہے، وہ بھی 22 رجب کو منایا جاتا ہے، جس کو صحابہ کو سب و شتم کہنے والے اس تہوار کا نام کونڈا رکھتے ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ میٹھی ٹکیا بناتے ہیں، چپے چپے نظر کریں گے، چپے چپے کھا لیں گے، کسی کو پتہ نہ چلے گا. اور کہت کا ہے کہ امام جعفر صادق کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں. جو لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں نا، ان کے یہاں جھوٹ بولنا جائز ہے، زنا کرنا جائز ہے، جھوٹ جائز، زنا جائز. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ بھی جھوٹ بولتا ہے. جن کے یہاں کونڈا منایا جاتا ہے نا، ان سب کے لوگوں کے عقیدے یہ ہیں. اب میں بتانا چاہتا ہوں 22 رجب کو جو کونڈے کا تہوار ہے نا، وہ غلط ہے، جھوٹ ہے. وہ اصلاً جو ہے جو لوگ کونڈا مناتے ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خوشی میں یہ کونڈے کے تہوار مناتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں کہ جعفر صادق کا فاتحہ کرتا ہوں. اور یہ میں نہیں کہتا، پاکستان میں شیعوں کا سب سے بڑا عالم اکبر جاڑی وہ کہتا ہے کونڈے کی تہوار کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ تو معاویہ کے انتقال پر خوشی منائی جاتی ہے، لیکن چونکہ تقیہ چل رہا ہے، تقیہ جائز ہے، تو تہوار خوشی ان کی ہے. اور جھوٹ بول کے تقیہ کر دیا کہ جعفر صادق کا کیا ہے نظر ہے یہ. اور مسلمانوں یہ نہیں جانتے تھے تو اب اگلی بات تو جانتے ہی ہوں گے، بچنے کا اہتمام کیجئے گا. عام طور سے جب شادی وغیرہ آتی ہے اور رشتے کیے جاتے ہیں اور تاریخیں دیکھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں مولا صاحب، امام صاحب، حافظ جی جنتری لے آؤ، تاریخ دیکھ لو. تو کہوں سفید سفید لکھا ہوئی ہے؟ نہیں، اندر ایک مرض ہے. کیا تاریخ صحیح ہے کہ نہیں؟ کہیں نحس تو نہیں ہے؟ نحس اور ساتھ دیکھ لیجئے. اگر نحس والے میں کرو گے تو نقصان ہوگا، تو نحس اور ساتھ دیکھ لیجئے. مسلمانوں، اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھنے والوں، صحابہ کے شہدائی سن لو. جو آدمی شادی کی تاریخوں میں نحس اور عقرب کو دیکھتا ہے وہ بھی شیعوں کا دوست بن رہا ہے. یہ نحس اور عقرب کا معاملہ شیعوں کی طرف سے ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل لیجئے. پاکستان کا سب سے بڑا عالم، شیعوں کا عالم اکبر جاڑی کہتا ہے کہ 22 رجب کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، اس پر لکھا ہوا ہے نیک روز مرگے معاویہ. نیک روز مرگے معاویہ، یعنی 22 رجب کی تاریخ یہ اچھی ہے. کاہے کی بنیاد پر؟ آج کے دن معاویہ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے تاریخ اچھی ہے. پتہ چلا یہ نحس اور عقرب کا جو معاملہ ہے یہ شیعوں کی طرف سے. مسلمانوں، اللہ کی وحدانیت پر اللہ کو کا احساس سمجھتے ہوئے آپ کے اپنے نظام کے مطابق
تاریخیں رکھو. خدا کے واسطے یہ سارا مجمع یہ پیغام لے کر کے جائے کہ آج سے ہمیں شادی کی تاریخوں میں نحس اور سعد نہیں دیکھنا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو رسم و رواج سے بچائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت اور سچی اقتداء کی توفیق نصیب فرمائے. باتیں بہت ساری، وقت قلیل، لیکن یہ سبق کے طور پر اتنا بتا دیا گیا. انشاءاللہ اگر اتنی بات یاد رہے گی تو خدا پاک کی قسم کوئی شخص آپ کے دل کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں داغدار تو نہیں کر سکتا ہے. وہ اللہ رب العالمین ہم سب کو، تمام مردوں اور عورتوں کو، سب کو اللہ سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، سب کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جو حضرت نے یہ بات بتلائی کہ تاریخ شادی کی رکھتے وقت دن دیکھا جاتا ہے نحس اقرب ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دیوبندی اور بریلوی کا مسلک ہے کہ دیوبندی لوگ نہیں مانتے ہیں، بریلوی لوگ مانتے ہیں کہ اقرب اور نحس. لیکن جب جنتری اٹھا کر دیکھیں گے آپ اور جہاں اقرب لکھا ہوا ہے، جہاں نحس لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر چلے جائیں گے، اس کی جو ہیڈنگ ہوگی اس ہیڈنگ میں لکھا عقائد شیعی. چاہے سراج پاکٹ جنتری ہو، چاہے رفیق پاکٹ جنتری ہو، جس جنتری میں نحس و اقرب لکھا ہوتا ہے وہ بریلوی حضرات کا عقیدہ نہیں ہے، وہ دیوبندی حضرات کا عقیدہ نہیں ہے. اس میں ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے عقائد شیعی، یعنی شیعہ کا عقیدہ ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے. اور ہم لوگ اس کو اپنے بنائے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہم کو ایسے عقائد سے دور رہنا ہے، صحابہ کرام کی محبت دل میں بٹھلانی ہے. قرآن پاک کی آیت ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے امتحان لیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا.